الصلاۃ کے بعد نیازی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آوزی وقار اس کریم رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق علم ذل نے ہمیں اپنی ایک عبادت کا موقع عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ شرف قبولی عطا فرمائے۔ اب آوزی وقار ہمارا موضوع پچھلے جمعے سے چل رہا تھا، یہ مہینہ نبی مکرم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ضروری ہے کہ تمام جہان والے سرکار کی آمد کی خوشی منائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ضروری ہے تمام جہان والے سرکار کی آمد پر خوشی منائیں۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، خلقت محمدیہ، ولادت محمدیہ اور بعثت محمدیہ۔ خلقت محمدیہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے سب سے پہلے نازل فرمایا، پہلے پیدا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ ابھی کچھ بھی نہ بنا تھا، کسی چیز کو رب کریم نے پیدا نہیں فرمایا تھا، سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے رب کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والخلق کلہم من نوری، اس کے بعد جو کچھ بنایا، جو کچھ پیدا کیا، میرے نور کی خیرات سے سب کریم نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جلوہ گر ہوئے، بشریت کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابتدا کی گئی، سب سے پہلے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بشر تھا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہے۔ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بشر ہیں، دوسرے بشر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہے، تو انہی میں سے اللہ رب العزت نے ان کا جوڑ بنایا کہ الجنس یزیل الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف میل ہوتی ہے، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے دیکھا کہ میری ہی طرح کا ایک بشر ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو جنت کے اندر رہا کرتے تھے، جب دیکھا کہ میری ہی طرح کا بشر ہے، میری ہی طرح کا ایک رب کریم نے انسان پیدا فرمایا ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ اس کی طرف میل ہونے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب طبیعت میل ہونے لگی تو آپ چھونے لگے، تو چھونے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم آپ اسے نہیں چھو سکتے، آپ اس سے نکاح کریں، اس کا حق مار دیں، پھر اسے تم چھو سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ اس کا حق مار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم اس کا حق مار یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ، اس کا حق مار ہے۔ اور اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ عموماً طور پر یہ حق مار جو ہے عورت کا حق ہوتا ہے، عورت چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو لے سکتی ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ جب یہ حق عورت کا تھا تو درود و سلام کس پہ پڑھا جا رہا تھا؟ درود و سلام سرکار کی ذات پر پڑھا جا رہا تھا، لیکن اصل حق عورت کا تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت حوا حلال ہو رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت حوا حلال ہوئی، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ملا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو نور مصطفیٰ رب کریم نے عطا فرما دیا، نور محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نور کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر رکھ دیا۔ جو میں نے آیت کریمہ خطبہ کے اندر پڑھی، اس کی کئی تفسیرات علماء تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، ان میں سے ایک کی تفسیر یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے،
جیسے اپنا نام قرآن مجید کے اندر رب العالمین کا ذکر فرمایا، اسی لیے یہ رحمت للعالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بھی اسی طرح آپ نے تحریر فرمایا، قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا کہ ہم نے محبوب کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، اپنی من مانی چھوڑ دے گا، سرکار جیسا کہیں گے ویسا کرے گا، وہ شخص کبھی نقصان کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کی ایک تفسیر علماء یہ بھی کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ تھے جن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، اپنی من مانی کو چھوڑ دیا، حضور نے جیسے فرمایا ویسے کر گزرا۔ وہ کون ہستی تھی، وہ کون گروہ تھے؟ وہ حضور کے غلامان مصطفیٰ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمایا اس پر مر مٹتے تھے، اسے کرا کرتے تھے، اسے کرتے تھے، لیکن سرکار جس سے منع فرماتے اسے رک جائے کرتے تھے۔ سرکار کے پیچھے چلے ہیں تو آنکھیں بند کر کے چلے ہیں، جو بندہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، لیکن رب نے فرمایا جو میرے محبوب کے پیچھے چلے گا چاہے اس کی آنکھیں بھی بند ہوں اسے ٹھوکر نہیں لگے گی، وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، امام بخاری اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عشق دیکھیے کہ سرکار نے جیسے فرمایا ویسے ہی کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ شکایت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ چادر بچھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے چادر بچھا دی، ظاہراً تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سرکار کا حکم تھا، سرکار نے فرمایا، ہم نے چادر کو بچھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم نے چادر کو بچھایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 لرے اور میری چادر کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اسے چہرے پر مل لو۔ سرکار نے وہ مجھے دیا، میں نے اس چادر کو اٹھا کر چہرے پر ملا، سینے پر ملا، جو پہلے حدیثیں بھول گئی تھیں وہ بھی یاد ہو گئی، جو آگے سرکار سے سنی وہ بھی یاد ہو گئی، ایسے نقش ہو گئی جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے 6000 سے زائد حدیثوں کو نقل فرما کر تمام صحابہ کرام سے زیادہ مرویات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ برکت مصطفیٰ تھی، یہ عشق تھا ان کا، سرکار نے جیسے فرمایا بس چادر بچھا دی، یعنی کہ پوچھا نہیں کہ نہیں بس بچھا دیا، انہیں پتہ تھا کہ سرکار جو ہی کہیں گے حق کہیں گے، حق کی بات کہیں گے، حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ایک صحابیہ تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی حالت کے اندر نہیں ہوتا، جسم پر کپڑا بھی، وجود پر کپڑا بھی سلامت نہیں رہتا، یہ اس قدر ایک بیماری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورت آئی سرکار کی بارگاہ کے اندر اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ رب کریم میری اس بیماری کو ختم کر دے، اس بیماری کو دور کر دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو کہیں تو میں دعا کرتا ہوں رب کریم تیری ان بیماری کو شفا کے اندر تبدیل کر دے گا، رب کریم تجھے صحت یابی عطا فرما دے گا۔ ہاں اگر تو اس پر صبر کرے، میں مصطفیٰ کریم وعدہ کرتا ہوں کہ رب کریم تجھے بغیر حساب جنت کے اندر داخل کرے گا، اگر تو اس پر یعنی صبر کرے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا تو اس عورت نے، اس بوڑھی عورت نے جس سے بیماری تھی مرگی کی، اس نے فوراً بول پڑی، سوچا نہیں، بس بول پڑی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اسی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، یعنی کہ مرگی والی زندگی کے ساتھ میں گزارا کر لوں گی، آپ رب کی بارگاہ کے اندر دعا کریں رب کریم مجھے جنت عطا فرما دے۔
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ جب ہاتھوں کو بلند فرمانے کے بعد آپ اس عورت کے لیے دعا فرما رہے تھے تو اس عورت نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میرے وجود پر کپڑے سلامت نہیں رہتے، آپ دعا فرمائیں کہ میرے جسم پر جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرے جسم پر کپڑے سلامت رہیں، ادھر ادھر یعنی کہ بے پردگی نہ ہو۔ تو سرکار نے جب دعا فرما دی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ عورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہی، اور ہم نے یہ دیکھا وہ دعائے مصطفیٰ تھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ جب اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا نا، کپڑے صحیح سلامت وجود پر رہتے تھے، کبھی بے پردگی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور جو لوگ ہم سے سوال کرتے پوچھتے کہ جنت کیسی ہے، جنت کہاں ہے، جنت کے بارے میں ہم سے سوال کرتے، ہم یہ کہتے اگر جو شخص جنت دیکھنا چاہتا ہے اس جنتی عورت کو دیکھ لے، اس جنتی عورت کو دیکھ لے، کیونکہ سرکار نے دنیا کے اندر ہی اسے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ وہ تو صحابہ کرام ایسے تھے، مصطفیٰ کریم جو فرماتے اس پر مر مٹتے تھے، یہ عشق مصطفیٰ تھا ان کے اندر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اس پر عمل کیا، سرکار نے جس سے منع فرمایا اس سے رک گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار اپنے غلاموں کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے، اور جو مانگنے کے لیے آتا سرکار کی بارگاہ کے اندر جو بھی آتا تو آپ ان کی جھولیاں بھر دیتے تھے، کیونکہ رب کریم نے آپ کو بڑے بڑے خزانوں کی کنجیاں دی ہوئی تھی۔ مجمع مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، سادہ شخص تھا، تو حضور کی بارگاہ کے اندر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر نہ کچھ مانگنا شروع کر دیا، 2-3 مرتبہ کہا تو سرکار خاموش رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے، دیہاتی شخص نے بار بار سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نے اب سوچ لیا کہ اب یہ شخص سرکار سے مانگیں گے تو جنت ہی مانگے گا، اپنی آخرت کو سنوار جائے گا، حضور سے سوال کرے گا، جنت کے بارے میں سوال کرے گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو رب کریم جنت عطا فرما دیں گے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جب انہوں نے مانگا نا سرکار سے، مانگنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیں۔ اونٹنی کے بارے میں سوال کیا، سواری کے بارے میں سوال کیا، تو مولا علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوا، یار تو کون سی بارگاہ کے اندر آیا ہوا ہے اور تو یعنی کہ آ کر کون سا سوال کر رہا ہے، بارگاہ اتنی بڑی ہے، تو نے سوال اس قدر کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، حضور نے اسے اونٹنی دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ہاں اور کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اب دوسرا چانس مل چکا ہے، اب ہمیں یقین تھا کہ یہ اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مانگے گا حضور کی بارگاہ کے اندر۔ تو مولا علی فرماتے ہیں وہ شخص بڑا ہی سادہ قسم کا تھا، بڑا ہی بھولا شخص تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اور بھی دینا چاہتے ہیں، اس نے دوسرا سوال کجاوے کا سوال کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں یار بڑا ہی سادہ شخص تھا۔ جب تیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور اگر سوال کرنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے، مولا علی فرماتے ہیں یہ تیسری مرتبہ تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اور بھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو راستے کا آنے جانے کا مجھے خرچہ ادا کر دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں بڑا ہی سادہ شخص تھا، بڑا ہی بھولا قسم کا شخص تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس سے جو مانگے رب کریم ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب انہوں نے یہ تیسرا سوال کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ مسکرانے کے بعد حضور نے فرمایا تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بری عورت بھی اچھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عورت ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کی، اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ وہاں ایک مجمع کے اندر وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بڑی عورت تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہے، جب آپ جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، ان کا تابوت بھی یہاں سے نکال کر ساتھ لے جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے پوچھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مزار یوسف کہاں پر ہے۔ ایک بڑی عورت تھی، اس سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہے، تو اس بڑی عورت نے کہا کہ میں آپ کو مزار کے بارے میں بتاتی ہوں لیکن مفت نہیں بتاؤں گی، کچھ نہ کچھ ضرور لوں گی۔
یہ آقا دو جہاں وسلم تربیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی کہ وہ پہلے بھی انبیاء کرام سے جو امت مانگا کرتی تھی وہ وعدہ کرتے تھے، رب کریم ضرور عطا فرماتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بتا تیری ڈیمانڈ کیا ہے تم؟ تو اس عورت نے کہا کہ جنت کے اندر میں تیرا یعنی کہ تیرے مکان کے ساتھ میرا مکان ہو، میں پڑوسی بننا چاہتی ہوں تیرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے اماں اگر تو جنت کے بارے میں سوال کرتی تو تجھے جنت عطا کر دی جاتی تھی، لیکن تو نے اتنی بڑی ڈیمانڈ مانگی ہے۔ وہ تو انبیاء کرام ہے کہ رب کریم نے انہیں اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر معاملہ یہاں پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے پھر بات بھی ختم ہو گئی، اگر آپ وعدہ نہیں کرتے میں بھی آپ کو مزار یوسف نہیں بتاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ مکان دینے کا آپ وعدہ کریں، انہیں مکان جنت کے اندر ہم عطا کریں گے۔ یہ آقا دو جہاں وسلم اپنے صحابہ کی کیسے تربیت فرما رہے تھے۔ حضور آقا دو جہاں وسلم بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا